بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، یہ ایک خواب ہے، بشارت، اور یہ حق ہے۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ بہرحال یہ جو رؤیا صالحہ ہوتے ہیں ان میں بڑی بشارت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک عالم ہے فلسطین میں غزہ کے رہنے والے، انہوں نے اپنے ایک اہل تعلق میں سے کسی کی بیوی نے خواب دیکھا ہے، اس کو اس میں بیان کیا ہے۔ عربی زبان کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، اور پھر درد دل سے ماشاءاللہ یہ جید علماء میں ہے، اہل السنہ والجماعہ اپنے صحیح علماء میں، حق کو بالکل بغیر کسی ڈر اور خوف کے پیش کرنے والے۔ خیر، تو انہوں نے اس میں جو بیان کیا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سے ہیں بیچارے، اکثر وہی ہیں جو اردو سمجھتے ہیں عربی نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ جو ہاسپٹل تھا جس کے اوپر اس نے بمباری کر کے اور بہت ہزاروں کو شہید کیا، مستشفى المعمدانی، تو اس دن وہ ایک دوست کہتے ہیں ان کی بیوی نے خواب میں دیکھا وہ بہت غمگین تھی اور رو رہی تھی اور بہت بے چین تھی اور درود شریف پڑھ رہی ہے، استغفار کر رہی ہے اور اللہ سے لو لگائے ہے اور آہوزاری ہے۔ اسی حالت میں ان کو نیند آئی۔ ہاں، تو اس دن سبھی غمگین تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون غمگین نہیں تھا، کس کا دل ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ مسجد اقصی کے صحن میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شخص ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان ارد گرد ہیں، ہندوستان کے ہیں اور عراق کے ہیں اور شام کے ہیں اور ادھر ادھر جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کمزوری، بے بسی، تکلیفیں، پریشانیاں، ان سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سب ہمارے ساتھ معاملات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے ہیں اور یہ تبسم مسکرا رہے ہیں۔ اور جب وہ بیان کر کے یہ فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ زُمَرًا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، جب شہادت ملے گی تو پھر جنت میں تمہیں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ نصر اللہ آت فابشروا، اے اللہ کے بندو، جلدی ہی اللہ کی مدد آنے والی ہے، لہذا خوشی مناؤ اور خوش رہو، مایوسی اداسی کو پاس آنے نہ دو۔ تو ایک شخص نے سوال کیا متی ھذا الفوز یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کامیابی کب آنے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہادۃ فی سبیل اللہ ہی الفوز الحقیقی، یہ جو اللہ کے راستے میں شہادت ہے یہ تو حقیقی کامیابی ہے، اور واقعی حقیقی کامیابی ہے، کیونکہ اتنی عظیم عجیب حیات برزخی ملتی ہے اور ایسے سے معاملات شہید کے ساتھ ہیں۔ بہت بشارتیں ہمارے پاس ہے، لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے رہتے ہیں بہت بشارتیں آ رہی، کچھ سنا دو۔ ایک مجاہد ابھی شہید ہو رہا ہے تو شہید کو 6 انعام دیے جاتے ہیں موت سے، یعنی موت کے وقت میں، ان میں سے ایک یہ ہے، مرنے کے بعد شہید کو 6 انعام، ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت سے پہلے اسے اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ شخص لیٹا ہے اور کہہ رہا ہے یا اخوان واللہ لو ترون ما ارى، اگر خدا کی قسم تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اللہ اللہ، جنت عرضها السماوات والارض، میں ایسی جنت دیکھ رہا ہوں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان۔ یہ ایک تعبیر ہے قرآن میں، مراد یہ ہے بہت بڑی جنت، اور پھر مسکرا رہا ہے اور زخموں سے چور ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کچھ وصیت کرو، تو کہتا ہے کہ بس میں وصیت کرتا ہوں اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو اور عملیات الاستشہادیہ، آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ، اس طرح کہ بس اب لوٹنا نہیں، اب اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ ہے خلاصہ، اور پھر مسکراتا ہے، پھر وہی بات کہتا ہے کہ میں وہ جنت دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور بس میں تو اب جانے والا ہوں، اب جا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ اللہ یوم آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتے اور ہمارے ساتھ میدانوں میں ہیں، ان کے ساتھ جم کے ڈٹ کے لڑو، ڈٹ کے اور جم کے ان سے قتال کرو۔ ایسی چیزیں ہیں یہ کہ ایمان والے کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ خیر، میں دوسری طرف چلا گیا تو
فابشروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی کامیابی یہ ہے جو شہادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مکی زندگی میں پیش آئے ہوئے حالات کے بھوک تھی، پیاس تھی، دشمن کی طرف سے حصار تھا، محاصرہ تھا، ہجرت تھی، اپنے وطن کاروبار کو سب کو چھوڑ دینا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس وقت میں صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ بیچ میں یہ خطیب جو خواب بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس راہ میں جمنا اور ثابت قدمی اور صبر اور ڈٹے رہنا یہ بس دلیل ہے کہ کامیابی آنے والی ہے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ پھر دوبارہ اس شخص نے کہا کہ متی ھذا الفوز یا رسول اللہ، یہ کامیابی کب ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے جواب ارشاد فرمایا ان الشہادۃ ہی الفوز الحقیقی، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک مرد مومن کو شہادت مل جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسا عظیم الشان لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، کہتے ہیں لا تعد ولا تحصى، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اجسامہم ضخمہ، ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے چہرے نور ہیں، نور۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے عجیب قسم کے تلواریں ہیں اور نیزے ہیں وغیرہ اور ہتھیار لیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستنصرون بہذا الجیش، یہ لشکر ہیں اللہ کے جن کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ثم اشار لهم للجیش ان اقتلوا هؤلاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو اشارہ کیا ان سب کو قتل کرو جو بہت سے دشمن سامنے تھے وہاں، اور وہ کون تھے؟ ہؤلاء الیہود، یہودیوں کو قتل کرو۔ وہ جو لشکر تھا وہ یہودیوں کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ ففرح المسلمون بنصر اللہ، اور مسلمان اللہ کی مدد کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ فسألته فی الرؤیا، تو یہ جو خاتون جو اللہ کی نیک بندی جس نے خواب دیکھا تھا، اس نے پوچھا کہ خواب ہی میں پوچھا انت محمد رسول اللہ، آپ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم میں ہی تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور یہی خواب ختم ہوا۔ میرے ایک بہت اللہ والے استاد تھے، نابینا تھے، ایک بار انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب میں درخواست کی یا رسول اللہ میری سفارش فرما دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں تمہاری سفارش کروں گا، پہلے بھی خواب دیکھا تھا۔ بہرحال پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں ساقی کوثر۔ خواب ہیں یہ، لیکن ان کے حقائق ہوتے ہیں، بشارتیں، اور یہ بشارت تو خواب میں ہے، ایک ساتھی کا میسج ہے باقاعدہ، آڈیو میسج ہے میرے پاس، ابشرو اے فلاں ابن فلاں، لوگوں کو خوشخبریاں سنا دو، ملائکہ ہمارے ساتھ میدان میں ہیں اور لڑ رہے ہیں اور ہم بہت خیریت سے ہیں، ہمارے دل میں بڑا اطمینان ہے، بڑا قرار ہے، ہمارے اسلحہ ہتھیار بھی خیریت سے، ساتھی بھی خیریت سے، ہم بہت مطمئن ہیں، بالکل بے چین اور پریشان اور مایوس اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دشمن پر مسلط کر دیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ہلاکت ہمارے ہاتھوں سے ہے۔ یہ ہے ان کے جذبات جو وہاں اندر ہے، اور یہ ہے ان کے دل کا حال۔ سوال یہ مدد کب آئے گی؟ اور جب فرشتے میدان میں ہیں تو کھٹتے سے کیوں نہیں مر جاتا دشمن؟ میرے پیارو یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہ امتحان کی جگہ ہے، کب، کس طرح، کتنے دن، کیسے، کہاں اور کیا نوعیت اور کس طرح، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خواب میں نے اس کا خلاصہ بھی بتا دیا اور کچھ ایک دو بات اضافے کی بھی بتا دی۔ سنو اور اطمینان رکھو کہ یہ جو ہماری دعائیں ہیں یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گی انشاءاللہ، اور وہاں سے ایسی مدد اترے گی کہ یہ جو منافقین حکمران بیٹھے ہیں یہاں یہ سب ہل جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔
اور بہت سے اہل دل اولیاء اللہ نے پہلے سے میرے پاس وہ بھی سارا موجود ہے ذخیرہ، پہلے سے پیشین گوئیاں کر رکھی ہے کہ ان حکمرانوں کے ذریعے سے مسجد اقصی نہیں فتح ہوگی. مسجد اقصی ان نوجوان صاحب اہل ایمان جن کے سینوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح سے ہے، یہ ہیں جو مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے. اس لیے کبھی بھی میرے دوستوں ظاہری سہاروں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. آج ہمارے دل کا یہ بہت بڑا مرض ہے، بیماری. بڑے اچھے اچھے لوگوں میں ہے، خانقاہوں والے ہوں، تبلیغ والے ہوں، مدرسوں والے ہوں، ہم اپنی ساری چیزوں کو ظاہری مادی چیزوں پر سہارا لگا کے رکھتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ جو اس وقت کا حال ہے، ایمان 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 ٹٹولو اپنے سینے میں، اور یہی عنقریب وقت آ رہا ہے. کتنا پکا، جتنا مضبوط دل میں ایمان ہوگا وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا، باقی سب ہوا منصورہ ہو جائے گا. مال دولت خزانے چیزیں جو بڑی بڑی ڈگریاں نوکریاں سب چلو بھائی خواب کی وہ کرنے بیٹھا تھا، لیکن کچھ باتیں اس میں ضمناً آ گئی. اللہ تعالیٰ کمال ایمان ہمیں عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں تھا. ایسا ایمان ہو اللہ کی ذات و صفات پر. یہ اس وقت جو ڈٹے ہیں وہاں میدانوں میں، ان کے سینوں میں اللہ نے ایسا ہی ایمان دیا ہے. بڑا زبردست ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پر بڑا ان کو اعتماد اور بھروسہ ہے. ہم تو پیارو روتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، آہوزاری کرتے رہیں، یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں. اس میں میرے پاس دوسرا میسج ہے، ہم بہت مطمئن ہیں، بس ہم تم سے چاہتے ہیں آہوزاری کرو، اللہ کے سامنے فریاد کرو، ہمارا سب کچھ اللہ سے ہے معاملہ. ہاں بس چلو بھائی ٹھیک ہے. وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.